ایران سے معاہدے اور امن کی باتوں کے ساتھ ٹرمپ کی دھونس اور دھمکیاں بھی جاری۔ حرزہ سرائی کی کہ معاہدہ منصفانہ ہے، جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش پر ایران پر جہنم ڈھا دیں گے۔ فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ڈیموکریٹس پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے نتنیاہو کو بھی تنبیہ کی کہ اگر امریکہ کی حمایت نہ ہوتی تو اسرائیل کا وجود برقرار نہ رہتا۔ لبنان کے حوالے سے ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ کسی ایک شخص کی تلاش میں پورے اپارٹمنٹ بلاک کو نشانہ بنانا درست نہیں، کیونکہ وہاں تمام افراد حزب اللہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ لبنان پر اسرائیلی حمایت یافتہ حملہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران امریکہ ڈیل کا اہم حصہ ہے۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک فریق امریکہ اور اسرائیل ہیں، دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس طراقچی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران، لبنان اور حزب اللہ سے متعلق معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا اگرچہ سفارتی پیش رفت ہوئی ہے لیکن ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ افواج نے لبنان کے بعد سیکیورٹی زونز پر کنٹرول برقرار رکھا ہے اور ان علاقوں میں موجودگی جاری رہے گی۔ اور ایران امریکہ مذاکرات میں جہاں وزیراعظم نے سیاسی قیادت کی، وہاں فیلڈ مارشل نے ایک کپتان کے طور پر عملی میدان میں کلیدی اور تاریخی کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دنیا کے کئی ممالک اس کوشش میں ناکام رہے، لیکن فیلڈ مارشل وہ شخصیت تھے جن پر تمام فریقین کو مکمل اعتماد تھا۔ فیلڈ مارشل کی صاف گوئی اور غیبی مدد کی بدولت فریقین کئی بار حملے کے قریب پہنچ کر بھی رک گئے اور تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ موجودہ گورننس کے نظام میں فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں کہ اختیارات نیچے تک نہیں پہنچ رہے۔ ہم نے نئی آئینی ترمیم پیش کر رکھی ہے، اس پر غور کیا جائے۔ ہماری ترمیم سے اختیارات نچلی سطح تک جائیں گے۔ کراچی کو پیسے نہیں مل رہے، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ K4 کی تکمیل کے بعد بھی پانی ٹینکرز میں بکے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ ایران امریکہ مفاہمت اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حافظ نعیم الرحمان نے جنگ بندی میں پاکستانی کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ملاقات میں صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی محفوظ واپسی اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ رواں سال ڈبل ڈیکر اور EV بسز کی بڑی تعداد کراچی پہنچ جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیکر اور EV بسز مرحلہ وار مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ نظام جدید ترین بنانے کے ویژن پر کام کر رہے ہیں۔ منصوبے کراچی کے مستقبل کی سمت متعین کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا یہ قدم جدید کراچی کی جانب سفر کی نئی ابتدا ہے۔ CCD کی اٹک کے سرحدی علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک، خودکش جیکٹ، دستی بم، SMG، گولیاں اور بارودی مواد برآمد۔ ترجمان CCD کے مطابق دہشت گرد پنجاب کے مختلف علاقوں میں حملے کی منصوبہ بندیاں کر رہے تھے۔ بنو کے علاقے ڈومیل کاشف پل کے قریب سے 4 افراد کی لاشیں برآمد۔ نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور لاشیں کاشف پل کے قریب پھینک دیں۔ مرنے والوں میں باپ، 2 بیٹے اور 1 بھتیجا شامل۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ کوکین میکر انمول عرف پنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا۔ NCCIA سے کروائی گئی پنکی کے فون کی فورینزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول۔ پنکی کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا، 75,000 تصاویر اور دیگر امیجز ریکور کی گئیں۔ ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز اور کلائنٹ سے رقم وصولی کی بینک سلپس کے اسکرین شاٹس شامل۔ 13,000 سے زائد لوگوں کے کانٹیکٹس بھی ریکور کیے گئے۔ پنکی کے فون سے 42,000 کال لاگز بھی برآمد ہوئے۔ 9 سالہ ہانیہ کے جاں بحق ہونے کا واقعہ ہائی پروفائل قرار۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے چکوال واقعے کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔
کیس کے تمام پہلوؤں سے جامع جانچ کی جائے گی۔ ہانیہ کے والد عدیل احمد کے مطابق 10 جون کی رات اہلیہ، بیٹے اور بیٹی ہانیہ کے ہمراہ ڈھڈیال پہنچے تو اچانک 2 نامعلوم افراد وہاں آئے جنہوں نے اہل خانہ سے زیورات لوٹ لیے۔ اسی دوران ایک گولی چلنے کی آواز آئی جس کے بعد ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ اور امریکی سرزمین پر ایران کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران ایران کے قومی ترانے بجائے گئے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 میں ایران کا پہلا مقابلہ برابر، ایران اور نیوزی لینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ ایرانی کپتان کا کہنا تھا کہ میچ کے بعد ٹیم کو فوری طور پر امریکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ہماری ٹیم کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا جا رہا۔